شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 61 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، مسیلمہ کذاب کے سپہ سالار مجاع نے اپنی آنکھوں سے میدان جنگ کی حالت دیکھی۔ اسے اپنے قبیلے کی لاشوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، مجاع نے کہا، دیکھ کر بھی نہیں آ رہا، کیا اتنے تھوڑے مسلمان اتنے بڑے لشکر کو شکست دے سکتے ہیں؟ یہ فتح انسانوں نے نہیں پائی۔ خالد نے کہا، یہ سچے عقیدے اور اللہ کے سچے رسول علیہ السلام کی فتح ہے۔ بنو حنفیہ باطل عقیدے کے لیے میدان میں اترے تھے، ہماری تلواروں نے اس عقیدے کو کاٹ دیا ہے اور اتنا بڑا لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ وہ لاشوں اور تڑپتے زخمیوں میں سے گزرتے باغ تک چلے گئے۔ ناظرین، اندر گئے تو وہاں لاشوں پر لاشیں پڑی تھی۔ مسلمان لاشوں کے ہتھیار اکٹھے کر رہے تھے۔ بنو حنفیہ میں سے جو زندہ تھے وہ ادھر ادھر بھاگ گئے تھے۔ ناظرین، خالد نے وحشی بن حرب کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس شخص کی لاش کہاں ہے جسے اس نے مسیلمہ کذاب سمجھ کر ہلاک کیا تھا۔ حضرت وحشی خالد کو وہاں لے گیا جہاں مسیلمہ کذاب کی لاش پڑی تھی۔ اس نے لاش کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، خالد نے کہا، یہ ٹھگنا اور بدصورت آدمی مسیلمہ کذاب نہیں ہو سکتا، اس کے چہرے پر کراہت ہے۔ یہی ہے، مجاع نے کہا، یہ مسیلمہ کذاب کی لاش ہے، یہ اس شخص کی لاش ہے جس نے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کیا تھا۔ خالد نے کہا، یہ شخص ایک فتنہ تھا۔ ابن ولید، مجاع نے خالد سے کہا، فتح پر خوش نہ ہو، تیرے لیے اصل مقابلہ تو ابھی باقی ہے۔ کس کے ساتھ؟ بنو حنفیہ کے ساتھ، مجاع نے جواب دیا۔ یہ تو وہ لشکر تھا جو میدان میں آ کر لڑا تھا، یہ تو چھوٹا سا ایک حصہ تھا، اس سے بھی بڑا لشکر یمامہ میں قلعے کے اندر تیار کھڑا ہے۔ اپنی جانی نقصان کو دیکھ اور سوچ کہ تیری یہ سپاہ جو بہت کم ہو گئی ہے اتنے بڑے تازہ دم لشکر کا مقابلہ کر سکے گی؟ تیرے سپاہی تھک کر چور ہو چکے ہیں۔ ناظرین، خالد نے لاشوں سے اٹے ہوئے باغ میں نگاہ دوڑائی۔ ان کا لشکر واقعی لڑنے کے قابل نہیں رہا تھا، جانی نقصان برداشت کے قابل نہیں تھا، زخمیوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ باقی لشکر کی جسمانی کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ اللہ کے سپاہی اتنے تھک گئے تھے کہ جہاں جگہ دیکھتے وہاں لیٹ جاتے اور سو جاتے تھے۔ وہ اپنے سے 3 گنا زیادہ لشکر سے لڑے تھے، انہیں آرام کی ضرورت تھی۔ اگر تو میری ایک تجویز مان لے تو میں قلعے میں جا کر صلح کی بات کرتا ہوں۔ مجاع نے کہا، میرا قبیلہ میری بات مان لے گا۔ ناظرین، خالد بڑے قابل سالار تھے، جنگی قیادت میں اپنی مثال آپ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، لیکن خود سر تھے اور زندہ دل بھی۔ وہ دشمن کو صرف شکست دے کر اسے فتح نہیں سمجھتے تھے بلکہ اپنی فتح کو اس وقت مکمل سمجھتے تھے جب بھاگتے ہوئے دشمن کا تعاقب کر کے اس کی بستیوں کو اپنے قبضے میں لے لیتے تھے۔ ان کا اصول تھا کہ دشمن کو سانپ سمجھو اور اس کا سر کچل کر بھی دیکھو کہ اس میں ذرا سی بھی حرکت باقی نہ رہ جائے۔ ناظرین، خود سری کو خالد خوبی سمجھتے تھے، ان میں ڈسپلن بڑا ہی سخت تھا۔ اس کے باوجود جہاں صورتحال پیچیدہ ہو جاتی، خالد اپنے نائب سالاروں سے مشورے اور تجاویز لیتے تھے۔ اب مجاع بن مرارہ نے صلح کی بات کی تو خالد نے یہ جانتے ہوئے کہ دشمن پسپا ہو چکا ہے، اس حقیقت کو بھی سامنے رکھا کہ ان کے مجاہدین لڑنے کے قابل نہیں رہے۔ ناظرین، خالد نے اپنے نائب سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ بنو حنفیہ کا ایک سردار مجاع بن مرارہ صلح کی پیشکش کر رہا ہے، اصل فتنہ تو ختم ہو چکا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا، مسیلمہ کذاب کے مر جانے سے بنو حنفیہ کا دم خم ٹوٹ چکا ہے، میں تو یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ یمامہ کا محاصرہ فوراً کر لیا جائے اور دشمن کو سستانے کی مہلت نہ دی جائے۔ صرف یمامہ نہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا، بنو حنفیہ میدان جنگ سے بھاگ کر ایسی جگہوں میں چھپ گئے ہیں جو چھوٹے چھوٹے قلعے ہیں، پہلے انہیں پکڑنا ضروری ہے، اس کے بعد صلح کی بات ہو سکتی ہے، صلح کی شرائط ہماری ہوں گی۔ عبداللہ بن عمر نے کہا، کیا تمہاری نظر اپنے لشکر کی جسمانی حالت پر بھی ہے؟ خالد نے کہا، ابھی شہیدوں اور زخمیوں کی گنتی ہو رہی ہے، خدا کی قسم کسی
جنگ نے ہمارا اتنا خون نہیں پیا جتنا یہ جنگ پی گئی ہے، اور شاید ہمیں ابھی اور خون دینا پڑے گا۔ کیا تم بہتر سمجھو گے کہ دشمن کے جو آدمی ادھر ادھر چھپ گئے ہیں انہیں پکڑا جائے تاکہ یہ یمامہ کے قلعے میں جا کر ہمارے مقابلے میں نہ آ سکیں؟ ہم یقیناً اسی کو بہتر سمجھتے ہیں۔ عبد الرحمن نے کہا، اگر ہم انہیں پکڑ لیں تو صلح کی کیا ضرورت رہ جائے گی؟ مجاع نے بتایا ہے کہ ان کے جس لشکر سے ہم لڑ چکے ہیں اس سے کچھ زیادہ لشکر یمامہ کے اندر موجود ہے۔ خالد نے کہا، تم میری اس رائے کو صحیح مانو گے کہ ہماری سپاہ لڑنے کے قابل نہیں رہی؟ تم دیکھ رہے ہو کہ ہمارے مجاہدین تھکن سے بے حال ہو کر جہاں بیٹھتے ہیں وہاں سو جاتے ہیں۔ ہمارے لیے کمک بھی نہیں رہی، اگر کمک منگوائی بھی جائے تو بہت دن لگ جائیں گے۔ اتنے دنوں میں دشمن منظم ہو جائے گا اور اس پر ہماری جو دہشت غالب آئی ہوئی ہے وہ اتر جائے گی۔ ابن ولید، عبداللہ نے کہا، تم نے خود بھی تو کچھ سوچا ہوگا؟ ہاں ابن عمر، خالد نے جواب دیا، میں نے سوچا ہے کہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے دشمن کو پکڑا جائے، پھر یمامہ کا محاصرہ کر لیا جائے اور اس دوران مجاع یمامہ میں جا کر اپنے سرداروں کے ساتھ صلح کی بات کرے۔ صلح کے لیے ہم یہ شرط ضرور رکھیں گے کہ بنو حنفیہ شکست تسلیم کر کے ہتھیار ڈال دیں، یہی بہتر ہے۔ عبد الرحمن نے کہا، میں بھی اسی کو بہتر سمجھتا ہوں۔ عبداللہ نے کہا، پھر یہ کام ابھی شروع کر دو۔ خالد نے کہا، دستوں کو مختلف سمتوں میں روانہ کر دو اور انہیں کہو کہ بنو حنفیہ کا کوئی آدمی، عورت یا بچہ کہیں نظر آ جائے تو اسے پکڑ کر لے آؤ۔ دستوں کو روانہ کر دیا گیا اور خالد نے مجاع کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ ابن مرارہ، خالد نے مجاع سے کہا، مجھے تجھ پر اعتماد ہے اور میں تجھے اس اعتماد کے قابل سمجھتا ہوں۔ جا اور اپنے سرداروں سے کہہ کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہوگی کہ تمہارے ہتھیار ہمارے سامنے زمین پر پڑے ہوئے ہوں گے۔ میں اسی شرط پر صلح کرانے کی کوشش کروں گا۔ مجاع نے کہا، لیکن ابن ولید، اپنی فوج کی حالت دیکھ لے، میں مزید خون خرابے سے ہاتھ روکنا چاہتا ہوں۔ خالد نے کہا، کیا تو نہیں چاہے گا کہ تمہارے اور ہمارے جو آدمی زندہ ہیں وہ زندہ ہی رہیں؟ اپنے قبیلے میں جا کر دیکھ، آج کتنے ہزار عورتیں بیوہ اور کتنے ہزار بچے یتیم ہو چکے ہیں، اور یہ بھی سوچ کہ بنو حنفیہ کی کتنی عورتیں ہماری لونڈیاں بن جائیں گی۔ ناظرین، اس وقت کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ خالد کی یہ بات سن کر مجاع کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ آ گئی جس میں تمسخر یا طنز کی جھلک تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، میں جاتا ہوں۔ مجاع نے کہا، ابن ولید، تیری خواہش پوری کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ ناظرین، خالد اپنے خیمے کی طرف چل پڑے۔ وہ لاشوں اور زخمیوں کو دیکھتے چلے جا رہے تھے۔ لیلا نے خالد کو دور سے دیکھا اور دوڑی آئی۔ کیا تم نے اسے چھوڑ دیا ہے؟ لیلا نے خالد سے پوچھا۔ خالد نے اسے بتایا کہ انہوں نے مجاع کو کس مقصد کے لیے چھوڑا ہے۔ ابن ولید، لیلا نے کہا، اتنے انسانوں کا خون کس کی گردن پر ہوگا؟ میں نے اتنی زیادہ لاشیں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جب تک انسانوں میں انسانوں کو اپنی خواہشات کا غلام بنانے کی ذہنیت موجود رہے گی، انسانوں کا خون بہتا رہے گا۔ خالد نے کہا، میں نے بھی اتنی لاشیں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آنے والا زمانہ اس سے زیادہ لاشیں دیکھے گا۔ حق اور باطل آپس میں ٹکراتے رہیں گے۔ میں اسی لیے صلح کی کوشش کر رہا ہوں کہ اور خون نہ بہے۔ اس سے آگے نہ جانا، تم جو دیکھو گی اسے تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ ناظرین، آسمان سے گدھ اترنے لگے تھے اور انہوں نے لاشوں کو نوچنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ مسلمان لاشوں کے درمیان اپنے زخمی ساتھیوں کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، انہیں اٹھا اٹھا کر خیمہ گاہ کی طرف لا رہے تھے۔ باقی سپاہ بنو حنفیہ کے چھپے ہوئے آدمیوں کو پکڑنے کے لیے چلی گئی تھی۔ ناظرین، رات کو خالد کو اطلاعات ملنے لگی کہ بنو حنفیہ کے آدمیوں کو لا رہے ہیں۔ بعض کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی تھے۔ خالد نے حکم دیا کہ عورتوں اور بچوں کو سردی اور بھوک سے بچایا جائے، لیکن خیمہ گاہ لٹ چکی تھی، خوراک کی قلت تھی۔ ناظرین، خالد نے کہا
کہ خود بھوکے رہو، قیدی عورتوں اور بچوں کے پیٹ بھرو۔ ناظرین، اس کا حل یہ نکالا گیا کہ مسلمان مجاہدین لاشوں سے کھجوروں وغیرہ کی تھیلیاں کھول کر لے آئے۔ ہر سپاہی اپنے ساتھ کھانے پینے کا کچھ سامان رکھتا تھا، یہ عورتوں اور بچوں کو دیا گیا۔ ناظرین، الصبح مجاع یمامہ سے واپس آیا اور خالد کے خیمے میں گیا۔ کیا خبر لائے ہو ابن مرارہ؟ خالد نے پوچھا۔ خبر بری نہیں، مجاع نے جواب دیا، لیکن تم اسے اچھا نہیں سمجھو گے۔ بنو حنفیہ تمہاری شرط پر صلح کرنے کو تیار نہیں، وہ تمہاری غلامی قبول نہیں کریں گے۔ خدا کی قسم، میں انہیں اپنا غلام نہیں بنانا چاہتا۔ خالد نے کہا، ہم سب اللہ کے رسول کے غلام ہیں، میں انہیں اس سچے رسول کے عقیدے کا غلام بناؤں گا، وہ اس شرط کو بھی نہیں مانیں گے۔ مجاع نے کہا، اور یہ بھی دیکھ کہ تیرے پاس رہ کیا گیا ہے ابن ولید۔ میں نے یمامہ کے اندر جا کر دیکھا ہے، ایک لشکر ہے جو زرہ پہنے تیری چھوٹی سی فوج کو لہو لہان کر دینے کے لیے تیار ہے۔ کبھی یہ حماقت نہ کر بیٹھنا کہ یمامہ کو آ کے محاصرے میں لے لے، تو کچلا جائے گا ابن ولید۔ جوش کو چھوڑ اور ہوش کی بات کر، اپنی شرط کو نرم کر، میں نے بنو حنفیہ کو ٹھنڈا کر لیا ہے۔ اس لشکر کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ ناظرین، خالد گہری سوچ میں کھو گئے۔ مجاع نے انہیں کوئی نئی بات نہیں بتائی تھی، یہ تو خالد دیکھ ہی چکے تھے کہ ان کے پاس جو سپاہ رہ گئی ہے وہ لڑنے کے قابل نہیں رہی۔ اس سپاہ کو آرام کی ضرورت تھی، لیکن وہ رات بھر دشمن کے چھپے ہوئے آدمیوں کو تلاش اور گرفتار کرتی رہی تھی۔ اب تو ان مجاہدین کے سر ڈول رہے تھے۔ اے ابن مرارہ، معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 62 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔